اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہی تم پہ حرام کیا ہے مردار کو، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس پہ نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو کوئی مجبور ہو جائے نافرمانی بھی نہ کرے اور زیادتی بھی نہ کرے، فلا اثم علیہ، پس اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی انتہائی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 173 پھر آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے اسی مبارک آیت کی روشنی میں سبق پڑھا تھا اور کچھ گزارشات اس آیت بینہ کی تائید میں دوسرے قرآن مجید کے مقامات سے بھی ہم نے پڑھی تھیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہماری طبیعت جو بھی طلب کرے، ہماری طبیعت کی چاہت جون سی بھی ہو، کامیابی ہماری طبیعتوں کی چاہت کو پورا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے۔ طبیعت ناگواری بھی محسوس کرے، پھر بھی قرآن و سنت کے حقائق کو قبول کرنا، یہ ایمان کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ ایمان اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، ایمان سلامت ہی نہیں رہ سکتا۔ تو کل کا ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ ایمان والو پاکیزہ چیزیں، ستھری چیزیں کھایا کرو، فرمایا کھا کے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، فرمایا اگر تمہارا اللہ کے ساتھ عبادت کا رشتہ مضبوط ہے، تم اس کے اگر فی الواقع بندے ہو، اس کے عابد ہو، تو عبادت کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے، اس کے بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ نے تمہیں جن چیزوں کو عقیدے کے اعتبار سے حلال بتایا ہے کہ ان کو حلال سمجھو، چونکہ یہ میں اللہ نے حلال کر دی ہیں۔ فرمائے اتنا کافی نہیں ہے کہ حلال سمجھ کے رکھو، بلکہ کلو، ان کو کھاؤ، اور جو غیر اسلامی رسمیں ہیں تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، غیر اسلامی رسومات کو توڑنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ کے احکامات پر پورے کا پورا عمل ہو جائے۔ ہاں، حلال چیزیں ساری کھاؤ
اور کسی کی ملامت سے مت گھبراؤ کہ لوگ کہیں گے جی دیکھیں یہ تو فلاں چیز کھا رہے ہیں. جیسے آج مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی ہم نے تو بٹ بنائی ہے, اوجڑی بٹ بنائی ہے, کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ مکروہ چیز کھاتے ہیں, بٹ مکروہ ہے. کیوں بھائی مکروہ ہے؟ نہ قرآن میں اس کی کراہت, نہ حدیث میں اس کی کراہت, نہ فقہ میں اس کی کراہت, کہیں شرعی اصولوں میں بٹ کی کراہت نہیں ہے. وہ گوشت کی طرح حلال ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو اچھے سے دھو کے صاف کر لیا جائے تو اس کا کھانا اسی طرح حلال اور جائز ہے جس طرح گوشت کا کھانا, کلیجی کا کھانا, پائے کا کھانا یہ حلال ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ حلال. لیکن اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو حرام ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے, تو اس نے شریعت پر زیادتی کی ہے. اس نے شریعت پر کیا کیا بھائی؟ زیادتی کی. اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے حکم کو ایسا نہیں ہے کہ اپنایا نہیں, اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے. عمل میں نہ لانا یہ کمزوری ہے, لیکن ٹھکرانا یہ سینہ زوری ہے. اللہ تعالیٰ کمزوری معاف کر دیتے ہیں مگر کسی کی سینہ زوری معاف نہیں, یہ معاف نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بڑے بڑے حرام بتا دیتے ہیں, ان سے اجتناب کرو. جن چیزوں کو کفار اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہیں وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے. حلال چیز کسی کے حرام کہنے سے حرام نہیں ہوتی ہے, اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے. اور اللہ کی حرام کردہ چیز کسی کے حلال کہنے سے حلال. فرمایا افسوس ہے مشرکین نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر رکھا ہے اور گندی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہے. گندی اور خبیث نجس چیزوں کو حلال کر رکھا ہے. حیران کن بات تو یہ ہے کہ کفار کے ہاں مثال کے طور پر یہود ہیں, یہود کے ہاں جو ہے اونٹ کھانا جائز نہیں ہے. اونٹ کا گوشت یہود استعمال کرنا حلال نہیں سمجھتے, اور کہتے کیا ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حرام بتایا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 4 پارے میں فرمایا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا, لیکن یہود کے اندر جو اللہ کے حلال کے معاملے میں شدت آتی گئی اور پابندیاں بڑھاتے گئے تو پھر اللہ نے بھی پابندیاں بڑھانا شروع کر دی. چربی تمہارے لیے حرام ہے, فلاں حرام ہے, فلاں حرام ہے. پھر ناخن والے بغیر ناخن والے جانوروں کا مسئلہ چھڑ گیا, ان میں وہ حلال وہ ناجائز. تفصیلات سورہ انعام میں موجود ہیں. تو اس لیے جو حکم اللہ نے دے دیا ہے بغیر چونو چرا کے, بغیر لیت و لال کے اس کو قبول کر لیا جائے, اسی میں خیر ہے. بے جا سوالات نہ کیے جائیں. اور جن کو اللہ نے حرام بتا دیا ان کے اندر کٹ حجتی سے کام نہ لیا جاوے, اور ان کے اندر علت نہ ڈھونڈی جائے کہ جی یہ پھر کیوں حرام ہے, حرام نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو. نہیں بھائی, سب سے بڑی دلیل کیا ہے اس کے حرام ہونے کی؟ کہ میرے رب نے حرام کہہ دیا ہے. میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کا محکوم ہوں, وہ میرا حاکم ہے. حاکم جیسے رعایا کو حکم کرے ہاں جی تو ماننا ضروری ہے. ہم سب اللہ کی رعایا ہیں, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فلاں فلاں حرام ہے, ان سے بچو. کفار ان کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ یہ کیا ہیں؟ نجس ہیں, نجس ہیں. اور تمہارے لیے میں اللہ نے پاکیزہ ستھری چیزوں کو حلال کیا ہے. حرم علیہم الخبائث, فرمایا جتنی بھی خبیث اور گندی چیزیں تھیں وہ سب اللہ نے حرام کر دی ہیں. کوئی بھی گندی ناپاک چیز حلال نہیں ہے, سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. تو کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نجس اور ناپاک ہے. تو یہاں فرمایا 4 بڑے بڑے نجس ہیں, بڑے بڑے حرام ہیں, ان سے تو تمہیں ہر حال میں بچنا ہے, کیونکہ کفار اور مشرکین ان کو اپنے نظریے میں حلال سمجھتے ہیں. کیا ہے وہ؟ انما حرم علیکم المیتہ, یہی حرام کیا ہے اللہ نے تم پر, یہ جو مردار ہے, حلال جانور بنا ذبح کے مر جائے اس پہ تکبیر نہیں پڑی گئی, یا یہ ہے ذبح تو کیا لیکن صرف تکبیر جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے, پھر بھی وہ مردار ہے. فرمایا اس کو بھی اللہ نے تم پر کیا کیا ہے بھائی؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر نجس خون تھا رگوں کے اندر، جو نکل جاتا تو یہ پاکیزہ ہو جاتا، وہ نجاست اندر ہی اندر رہ گئی ہے جو کہ گوشت میں تحلیل ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہ گوشت تمہارے لیے میں اللہ حلال کرتا نہیں، نقصان ہے تمہارے لیے۔ والدم، اور وہی خون جو رگوں میں بہتا ہے فرمایا وہ بھی حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا ہے۔ نمبر 4، اچھا کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کرے یہ ہمیں سبق یاد ہو جائے، اللہ کرے ہمارے دل اس بات کو قبول کر لیں، یہ قرآن مقدس کے حقائق ہیں، اللہ کرے ہماری طبیعتیں ان حکموں کے تابع ہو جائیں۔ میرے رب نے 3 پہلے بڑے بڑے حرام بیان کیے۔ مردار حرام ہے، کسی مسلمان کو اختلاف ہے اس سے؟ مسلمانوں کی بات ہے، غیر مسلم تو کھاتے ہیں۔ رگوں سے بہنے والا خون حرام ہے، کوئی مسلمان سوال اٹھاتا ہے؟ نہیں، آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت نام آتے ہی تھو تھو کرتا ہے کہ خنزیر کا گوشت، نام بھی نہ لو بھائی اس کا تو۔ اچھا یہاں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں جی اس کا نام لینے سے 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیال کریں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا 4 ان آیات کے اندر خنزیر کا بار بار نام لیا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو خنزیر کا نام لینے سے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ نماز وماز پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بلکہ جب آیت کے اعتبار سے اب اس لفظ کو لحم الخنزیر پڑھیں گے تو ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا، کیونکہ قرآن کے الفاظ بن گئے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اچھا میرے پیارے بھائیو یہ بتائیے، ہم میں سے کسی کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ بھی شک ہے ان 3 چیزوں کے حرام ہونے میں؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ اللہ نے کہہ دیا۔ اور اسی آیت میں آگے اسی میرے رب نے، اسی آپ کے رب الارباب نے یہ کہہ دیا ہے، فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی خنزیر کی طرح اللہ نے حرام کی ہے۔ قرآن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اہلا، یہاں ایک بڑی غلطی لگتی ہے کہ جی غلطی تو یوں اللہ معاف فرمائے، پھر قرآن مجید کے اندر بھی نقب لگائی جاتی ہے، الفاظ کو نہیں بدل سکتے ہیں تو معنی میں گڑبڑ شروع کر دی، پھر تشریحات میں گڑبڑ شروع کر دی، لوگوں کے دل دماغ میں شبہات ڈال دیے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ اس سے مراد تو یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرنے لگے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے لات منات عزا حبل نائلہ کسی بھی بت کا نام لیا، غیر اللہ کا نام، تو پھر حرام ہے۔ نہیں بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، یہاں لفظ ہے اوہلا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا معنی بیان کیا ہے، فرمایا اوہلا احلال سے ہے، الاحلال اصلہ رفع الصوت۔ امام فخر الدین رازی عظیم مفسر ہیں، قرآن کے قدیم مفسرین میں ان کا شمار ہے، اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے جب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کا حوالہ دیتے فرماتے تھے راضی تجھ سے اللہ راضی ہو، راضی تجھ سے، راضی نے کمال کا قرآن سمجھایا ہے، سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا الاحلال اصلہ رفع الصوت، فرمایا اوہلا کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، یعنی کسی چیز کو کسی کے نام کے لیے شہرت دینا، یہ فلاں کے نام پہ شہرت دینا، بکرا ہے، دمبا ہے، مرغا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ فلاں حضرت کے نام کا، یہ فلاں کی نظر و نیاز، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کیا دے دی؟ شہرت دے دی۔ کیا دے دی؟ شہرت دے دی ہے۔ فرمایا ذبح تو بعد میں کرو گے، صرف ایک حلال جانور کو غیر اللہ کے نام سے شہرت دینے سے بھی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ آگے ایک مسئلہ بتاؤں کڑوا سا، آپ کے لیے نیا مسئلہ ہوگا، لیکن چونکہ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، علماء جانتے ہیں اس مسئلے کو۔ جس جانور، ایک بکرا ہے، اس کو کسی بت کے نام پر نظر کے طور پہ مان لیا، منت کے طور پہ مان لیا، کسی ولی کے نام پر منت مان لی، کسی پیغمبر یا فرشتے یا جن یا پری یا کسی کے نام پر بھی منت مان لی ہے، بکرا ہے، ایمان سے بتاؤ یہ بکرا حلال ہے حرام ہے؟ عام بکرا حلال ہوتا ہے، عام بکرا، لیکن ذبح نہیں ہوا، ابھی اسی حالت میں یہ بکرا مکمل طور پہ حرام ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کو
अब अगर इसको अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह करेंगे फिर भी यह हराम का हराम रहेगा। नहीं समझे बात? अब क्या करना है? एक शख्स ने अगर मन्नत मान ली थी गैरुल्लाह के नाम की, बाद में कहता है नहीं भाई अब तो ये है ना, नहीं मैं नहीं देता हूं, वापस लेता हूं। फुक़हा ने लिखा है इसका इस्तेमाल जायज नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर उसका अकीदा मुशरिकाना शामिल हो चुका है, गैरुल्लाह के नाम पर यह नजर हो चुका है। अब इसको क्या करे? इसको ज़िबह करके दफन कर दे और खाए। मसला तो बड़ा कड़वा है, लेकिन मसला है इसी तरह। फुक़हा ने लिखा है, उलमा जानते हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि अल्लाह करे यह हक़ाइक़ हमारी समझ में आ जाए। अल इहलाल अस्लुहु रफ़उ सौत, तफसीर कबीर में है कि उहिल्ला का माना होता है किसी चीज को किसी के नाम के लिए शोहरत दे देना, शोहरत देना। ये फल, ये फसल, ये खेती फलां हजरत की ताजीम के लिए, ताजीम के लिए। तो फरमाया जिस तरीका से पहले तीन हराम हैं इसी तरह यह भी क्या हो जाएगा? नजरे अल्लाह, न्याज़े, होता है नहीं होता है? अब कहते हैं जी दूध का शरबत बना हुआ है, समझ आ गई है, मीठे चावल बने हुए हैं, बिरयानी बनी हुई है, हलीम बना हुआ है, तो ये कैसे? ये तो इसके अंदर घी भी हलाल का डाला, इसके अंदर चावल भी हलाल के डाले, इसके अंदर मसाले भी हलाल के डाले, तो बिरयानी कैसे नाजायज हो गई? समझो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये सारी चीजें हलाल थीं, लेकिन इस मुशरिक के अकीदा मुशरिकाना की निजासत ने इनको हमेशा के लिए नापाक कर दिया है। समझ में आ गई ये बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया साहबा के सामने। आपने फरमाया बनी इसराइल में एक ऐसी बस्ती थी कि वहां के लोग सब जो है ना वो गैरुल्लाह के पुजारी थे। उन्होंने एक आस्थाना बना रखा था और वहां से कोई भी गुजरता मुसाफिर तो उसे कहते कि भाई यहां पहले कुछ न्याज चढ़ाओ, फिर हम तुम्हें रास्ते से गुजरने देंगे, कुछ न्याज देना पड़ेगी। दो ईमान वाले वहां से गुजरे तो उनको उन्होंने पकड़ लिया, रास्ता रोक लिया, कहा कि भाई यहां कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई हम तो मुसाफिर हैं, हमारे पास तो अपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास तो कोई नकदी नहीं है और कुछ भी नहीं, तो हम क्या दें? तो उन्होंने कहा कर्रिब वलौ ज़ुबाबन, ये जो गंदी मक्खी उड़ती दिख रही है ना, कर्रिब लहू वलौ ज़ुबाबन, इसके तकर्रुब के लिए, इसकी ताजीम के लिए यही मक्खी पकड़ के मार के भी अगर तुम कहो कि ये इसकी न्याज है तो हम फिर भी तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे। अगर कुछ नहीं ना तो भाई हमारा यह दस्तूर है, हम इसकी न्याज दिए बिना किसी को गुजरने नहीं देते। अच्छा अगर हम ना दें तो? उन्होंने कहा जी हम फिर कत्ल करेंगे तुम्हें, हम अपने अकीदे में बड़े पक्के हैं, तुम्हें कत्ल करेंगे। उनमें से एक शख्स जो है वो कत्ल से डर गया और उसने कहा ठीक है जी मैं मक्खी मार के देता हूं। मक्खी मार कर दी, खल्लौ सबीला, उसका रास्ता उन्होंने छोड़ दिया, चल पड़ा। आपका क्या ख्याल है? नहीं भाई ये मक्खी भी अल्लाह की मखलूक है, मैं ये मक्खी भी गैरुल्लाह के नाम पर न्याज करने को तैयार नहीं हूं। मक्खी है, नजस मक्खी है, लेकिन अल्लाह के पाकबाज बंदे ने वो मक्खी भी अल्लाह की मखलूक थी, गैरुल्लाह के नाम पर देना गवारा न की, तो उन्होंने उसको शहीद कर डाला। इधर इसके शहीद होने की देर थी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दखल अल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत के सब दरवाजे उसके लिए खोल दिए, जन्नत में चला गया। क्यों? ईमान बचाते हुए। आज हम तो इस मसले को, ईमान को, अकीदा तौहीद को हमने बहुत हल्का लिया हुआ है, बहुत हल्का लिया हुआ है। तो फरमाया जन्नत में चला गया। अच्छा अब ये जो जा रहा था, ये मक्खी देकर जो जा रहा, उसका फरमाया कि वो थोड़ा सा ही चला कि उससे भी मौत आ गई। दखल अन्नार, हमेशा के लिए जहन्नम की आग का ईंधन हो गया, क्योंकि शिर्क कर कर उससे मौत आई। अत्तहियात पढ़ते हैं ना हम नमाज में, अत्तहियातो लिल्लाह, पढ़िए जरा आगे, वस्सलावातो वत्तय्यिब। अत्तहियात, ये नमाज में हमने हर नमाज के अत्तहियात में अल्लाह से वादा कर रखा है। अगर हम समझ के नमाज पढ़े ना तो पता है हमने क्या कहा है? अत्तहियातु लिल्लाह, मेरी तमाम कौली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। गैबाना हाजात और मुश्किलात में पुकार किसकी किया करूंगा? अल्लाह की पुकार करूंगा। अल्लाह ही को मैं आड़े वक्त में मदद के लिए पुकारा करूंगा और पुकार में उसका किसी को शरीक। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात, मेरी बदनी इबादतें भी अल्लाह ही के लिए हैं। मेरा क़याम, मेरा रुकू, मेरा सजदा, मेरा तवाफ सिर्फ किसके लिए होगा?
اللہ کے لیے ہے. نمبر 3 والطیبات، میری مالی عبادتیں بھی کس کے لیے ہیں؟ وہ میرے بھائیو پڑھا کہ نہیں پڑھا ہم نے؟ نماز میں پڑھا ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے. والطیبات، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. مال میں کیا ہے؟ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، قربانی، نذر و نیاز، منت منوتی، جو بھی نام رکھ لیں، جس چیز میں مال خرچ ہوتا ہے اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، یہ مالی عبادت ہے. اور ہمارے معبود کتنے ہیں؟ پکی بات ہے. کیوں؟ کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت یعنی قولی عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، بدنی عبادت بھی اللہ کے بنا کسی کی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ مالی عبادت بھی اللہ کے بنا کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر ان تینوں عبادتوں میں کوئی تھوڑی سی بھی کسی اور کے لیے کر لی، غائبانہ حاجات میں کسی کو پکار لیا یا کسی کے سامنے پیشانی جھکا دی، بھلے کہے جی میں تو ادب کر رہا تھا، یا یہ ہے کہ بھلے 1 روپے کا بھی 10واں حصہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے دے دیا، تو عبادت اس کی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ معبود مانا کہ نہیں مانا؟ مان لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرا، انکار کرا، ہو گیا انکار. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے لیے جاگیے. ہم نے اگر یقین مضبوط کر لیے، ہماری نسلوں کے یقین انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے یقین کمزور رہ گئے، ہم ہل مل یقین رہ گئے، پتہ نہیں جی کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے، تو بس پھر ایویں ہی کھیڑ چلتی رہے گی، فائدہ کو نہیں ہوگا پھر. تو چنانچہ یہاں فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں، چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں. لہذا جیسے ان 3 چیزوں سے بچنا ہے، تو یوں غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بھی بچنا ہے. چاہے وہ محرم کی حلیم ہو، چاہے وہ 22 رجب کے کنڈے ہوں، چاہے وہ 11ویں کا کھیر یا دودھ ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے دیا گیا کوئی بھی کھانا وغیرہ کچھ بھی ہو، تو شریعت نے اس کو سب سے بڑا حرام قرار دیا ہے. اور یہاں نہیں، میں نے کہا قرآن مجید کے کئی مقامات ہیں. ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تو پڑھ لی تھی. یہ آج ہمارے سبق میں ہے سورہ انعام. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو سورۃ النساء کی بھی ایک آیت دکھاتا چلوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 118. جی سورۃ النساء یہ سورت نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر 118 ہے. پس منظر سمجھیے، شیطان کا اللہ تبارک و تعالی نے تعارف کرایا ہے. شیطان کون ہے؟ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ لوگ جو پکارتے ہیں نا اللہ کے سوا اوروں کو، فرمایا یہ عورتوں کو پکارتے ہیں. عورتوں کو کیوں؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فرشتوں کے نام بھی لڑکیوں والے نام رکھے ہوئے تھے. تو فرمایا یہ کسی عورت کو پکارتے ہوں گے، ورنہ فرشتے عورتیں، ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ تو عورتوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے ہاں مگر شیطان مردود کو پکارتے ہیں. یعنی شیطان کے کہنے میں آ کر جب غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں تو یہ شیطان کی ہی گویا پکار ہو گئی، کیونکہ اس کے بھٹکانے میں آ کر انہوں نے غیر اللہ کو پکارا ہے. کون ہے شیطان؟ تعارف سنو، لعنہ اللہ، اس پر اللہ نے کیا کری ہے؟ وہ ملعون ہو چکا، اس سے تعلق مت بنانا، اللہ کی لعنت ہو چکی ہے. اور جب شیطان وہاں سے نکلا نا، جس دن اللہ نے اس کو لعین بنایا تھا، جس دن لعنت برسی تھی، وہاں سے آسمانوں سے نکلتے نکلتے اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کئی باتیں کی، جن میں یہ بھی چیلنج کیا تھا، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور شیطان نے کہا البتہ ضرور میں حاصل کروں گا تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ. کیا کروں گا؟ ضرور بضرور، لَأَتَّخِذَنَّ ثقیلہ، ضرور بضرور میں حاصل کروں گا تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ انہیں رزق تو دے گا اور نیازیں میری مرضی کے مطابق دیا کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ نظر و نیاز میرے کہنے پہ دیا کریں گے، ان سے میں ایک حصہ وصول کر کے چھوڑوں گا. اب شیطان نے اس دن اللہ کے حضور یہ کہہ دیا تھا. آج کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر شیطان کے جھانسے میں آ کر، شیطان کے اغوا میں آ کر اغوا ہو جائے اور اپنا ایمان تباہ کر بیٹھے، ایمان سے بتائیں اس بندے پہ افسوس ہے کہ نہیں؟
जिसके मुतालिक रब ने बता दिया कि शैतान पर मैं अल्लाह ने जब लानत की थी तो उसने हट के कहा था, या अल्लाह मैं आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मगर तेरे बंदों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ूंगा, उनसे मैं गैरुल्लाह के नाम की न्याजें दिलवाऊंगा। अब आगे चलते हैं। सूरत का नाम सूरतुल अनआम है जी। सूरतुल अनआम की आयत नंबर हम सबसे पहले पढ़ेंगे 119, आयत नंबर 119। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? सूरत नंबर 6 है जी। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा दुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, फरमाया तुम्हें क्या हो गया कि तुम नहीं खाते हो उस चीज से जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया, अल्लाह का नाम लिया गया। यानी तुम अल्लाह के नाम की न्याजें नहीं खाते हो, गैरुल्लाह की बड़े शौक से खाते हो। अल्लाह के नाम की न्याजें नहीं खाते, गैरुल्लाह की न्याजें बाबरकत समझ के खाते हैं। वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, हालांकि उसने तफसीर से तुम्हें बयान कर दिया है, मा हर्रम अलैकुम, जो उसने तुम पर हराम किया है। हराम चीजें उसने तुम्हें तफसील से बता दी हैं। वहां दूसरे पारे में तफसील से बताई कि नहीं बताई? मंजूर भाई जागे, अल्लाह के यहां मंजूर हो जाएं, जाग रहे हो भाई? फरमाया कि जो चीजें हराम थी मैंने बता दी हैं, अब जो मैं अल्लाह के नाम की चीज है वो तुम पे हराम नहीं। ये आगे तफसीलात हैं कि जो अल्लाह के नाम की मन्नत है तो वो मुस्तहिकीन गुरबा का हक है, मुस्तहिकीन गुरबा मुसलमानों का हक है, लेकिन हलाल तो है ना। आगे फरमाए इल्ला मज़तुरिरतुम इलैहि, हाँ मगर तुम में से कोई उसकी जाने मजबूर हो जाए। क्या मतलब है? एक शख्स है उसको मौत वाक़े होने लगी है तो वो जान बचाने के लिए थोड़ा सा हराम से खा ले, जान बचाने के लिए तो इजाजत है। क्या करने के लिए? किसी जालिम बादशाह ने, किसी जालिम ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसे कहता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा अगर तूने ये गंदी चीज न खाई। फरमाया अगर जान बचाने के लिए वो खा ले तो कुरान इसकी इजाजत देता है। जहां जान जा रही हो, ये 10वीं मुहर्रम को जो हलीम खाते हैं किस किस की जान जा रही होती है? बोलते नहीं है भाई? जा रही होती है कोई खतरा? तो ये तो सिर्फ व इन्ना कसीरन, अब जरा दिल पे हाथ रखना, मेरे रब ने क्या फरमाया? व इन्ना कसीरन लयुदिल्लूना बिअहवाइहिम बिगैरि इल्म, फरमाया बहुत सारे ऐसे हैं अहबार रुहबान क़िसीसीन, यानी शिर्क रहनुमा, और ये उलमाए सू की बात है, जो बुरे उलमा, बदअकीदा उलमा। फरमाया बहुत सारे बदअकीदा ऐसे लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं बिअहवाइहिम, फरमाया सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के बलबूते पर, उनके पास कोई दलील, ख्वाहिशात होती हैं, बगैर इल्मिन, बगैर किसी इल्म के, जहालत की वजह से लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, जहालत की वजह से लोगों को। अब पता है जहालत किस तरह है? कहते हैं जी ये देखें कुरान में आ गया अल्लाहु समद, कहिए माना क्या है? अल्लाह बेनियाज है। वाह 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 वाह। कहते हैं भाई अल्लाह कहते हैं मैं बेनियाज हूं, तुम कहते हो अल्लाह की न्याज दिया करो। अल्लाह कहते हैं मैं बेनियाज हूं और जनाब अली ये कहते हैं अल्लाह ही की न्याज दिया करो। और मेरे भाई इस बेनियाज से मुराद है बेपरवाह, उसको किसी की परवाह, सारे उसे छोड़ जाएं फिर भी उस पर कोई असर होता, सारे उसके हुजूर सजदा रेज रहें फिर भी उस पर कोई असर होता। यहां समद का माना बेपरवाह, बेनियाज, बेपरवाह के माना में है। गुमराह करते हैं कुरान मजीद के माने में तोड़ मरोड़ करके। समझ आ गई है? वो जिस तरह हमारे उस्ताद कहा करते थे कि खुसरे समझते हैं, समझ आ गया? हाँ, खुसरो ने कहा भाई ये क्या हो गया, ये जो है ना हमें तो हकारत की निगाह से देखा जाता है और कुरान जो है वो हमारी तारीफ करता है, हमें हकारत की निगाह से देखा जाता है। तो उन्होंने कहा भाई असल तो इंसान है ही हम, ये जो मर्द औरतें हैं ना ये असल इंसान है, इंसान असल हम हैं, हम जो खुसरे हैं। तो लोग हैरान हो गए भाई ये क्या कहते हैं? उनका कुरान कहता है क्या कि इन्नल इंसान लफी खुस्र। वाह भाई वाह, कहो ला हौला वला कुव्वता। हाँ, और एक मौलवी साहब को मैंने खुद ये बयान सुना, सोशल मीडिया के जरिए मैंने बयान सुना, वो कहते हैं जी 11वीं शरीफ कुरान से साबित है। किस तरह साबित है 11? कि जी 1 और 1 मिले क्या होता है जी 11, कुरान से साबित है। कैसे? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वन अहद,
کہ جی ون دیکھو، ون کا معنی بھی ایک، احد کا معنی بھی ایک، واہ تیری انگلش کو سلام، ایک اور ایک ملے تو کیا بنا جی؟ انا للہ۔ افسوس ہے ایسے چوروں پر، اور افسوس ہے پھر ان کے نعرے لگانے والوں پر۔ اور میرے بھائی دعا کرو، ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بیچارے بہکے ہوئے ہیں، ان کو ان ظالموں نے بھٹکا رکھا ہے، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، ہاں اتنا قصور ضرور ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے چلیں، حق و باطل میں تمیز کرنا اپنی عادت بنائیں، قرآن مجید کے حقائق کو سیکھنا شروع کریں، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ چلیں۔ جو ممبر پہ جہاں کیا ہے جی وہ اپنے بابا جی کے خواب سنا رہا ہو، صرف اپنے بابا جی کی کرامتیں ہی سنائی جاتی ہوں، میرے بھائیو ایمان سے بتائیں وہاں ہدایت پھیلے گی؟ وہ تو لازمی بات ہے کہ میں نہیں بھائی نہیں، قرآن بیان کیا تو یہی مقتدی میرے گریبان سے پکڑے گا بھائی، پوچھے گا قرآن تو اور کہتا ہے اور آپ اور کہتے ہیں۔ یاد رکھنا ذمہ داری بڑی ہے بھائی، لیکن حقیقت ہے میں یہاں بیٹھنے سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، اے میرے اللہ، اگر یہ میری زندگی کا آخری درس ہے تو میرے اللہ میری زبان پہ ہدایت کے کلمات جاری فرمانا، یا اللہ جو قرآن کے حقائق ہیں وہ میری زبان پہ جاری فرمانا، اور کبھی بھی میں اپنی خواہش کا بندہ نہ بن جاؤں، کہیں بھی میں اپنی خواہش کے پیچھے چل کے نہ کچھ کہہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے دل اور میری زبان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں سمجھیں، یہ آج تو بڑی انوکھی باتیں معلوم ہوتی ہیں قرآن کی، لیکن زمین کے اوپر ہیں، اگر ہم چند فٹ زمین کے نیچے چلے گئے یہ سارے حقائق ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن وہاں قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہی وقت ہے قبول کرنے کا۔ جمعہ کے بیان میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو فتنے اتنے زیادہ آئیں گے قرب قیامت، مل مخرج منہا یا رسول اللہ کے حبیب ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کی روشنی میں نکل سکتے ہو فتنوں سے۔ اب قرآن سے کٹنے والا نکلے گا یا جوڑنے والا نکلے گا؟ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھیں۔ آئیں جناب کیا فرمایا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے، یہ آیت بڑی زبردست ہے، سنیے گا، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں اپنی خواہشات کے بل بوتے پر، بغیر علم، علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، فرمایا چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی۔ یہ بڑے عجیب لفظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی۔ علماء نے لکھا ہے مفسرین نے، ظاہری گناہ عمل کا گناہ ہے، غیر اللہ کی نیازات نہیں دیا کرو، باطنی گناہ دل کا عقیدے کا گناہ ہے، فرمایا عقیدہ بھی میلا نہیں ہونے دینا، عمل بھی میلا نہیں ہونے دینا، عقیدہ بھی پاک رکھو، عمل بھی پاک رکھو۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فرمایا مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا، یعنی غیر اللہ کے نام کی چیزیں مت کھایا کرو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ فسق ہے، فسق معنی علماء کرتے ہیں فسق بمعنی کفر ہے یہاں، یعنی غیر اللہ کی نیازات کو وہ حرام ہے ان کو حلال سمجھا، اللہ کے حرام کو حلال سمجھنا کیا ہے؟ بالکل کفر ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اندر، اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جو شیطان ہوتے ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ اپنے یاروں کے دل میں خیال ڈالتے رہتے ہیں۔ شیطانوں کے یار مشرک ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ شیاطین اپنے یاروں کے اولیاء، اپنے یاروں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں، کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ مشرک تم سے جھگڑا کریں، تاکہ وہ مشرک ایمان والوں سے کیا کریں؟ جھگڑا کریں۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ حفاظت کرے، فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ سمجھ آگے؟ کسی کے بہکاوے میں آ کر اگر تم نے بھی اللہ کے حرام کو حلال مان لیا کیا ہو جاؤ گے؟ ہائے 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 ہائے، کیا کریں، کیا کیا بات سناؤ۔ اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلے، میں یہ آیت دکھاتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہم آگے آئے، آیت نمبر 136 ہے، صرف جانور ذبح نہیں ہوتے غیر اللہ کے نام پر، بلکہ میوے بھی دیے جاتے ہیں، پھل بھی دیے جاتے ہیں،
کھیتیوں میں سے بھی حصہ دیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر، یہ قرآن نے بیان کیا۔ آیت نمبر 136 اسی سورت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، جاگنا بھائی جاگنا، اور مقرر کیا انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے بھی حصہ اور مویشیوں میں سے بھی حصہ، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر مقرر کیا۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، انہوں نے کہا اپنے خیال میں یہ حصہ ہے اللہ کا، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہے ہمارے شریکوں کا۔ سمجھو بھائی، اس آیت سے پہلے میں آپ کو اس کا منظر سمجھاؤں۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اب کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر بھی نظر و نیاز۔ محرم آیا تو غیر اللہ کے نام پر، قربانی آئی تو بولو اللہ کے نام پر گائے گرا دی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فرمایا جانوروں میں، انعام مویشیوں میں، مثلا بکریاں ہیں، یہ 10 بکریاں اللہ کے نام کی، 10 بکریاں غیر اللہ کے نام کی، ہمارے حضرات کے نام کی، چاہے وہ بتوں کے نام کی، چاہے وہ بزرگوں کے نام کی، کسی کے نام کی بھی۔ فرمایا حال یہ ہوتا ہے اگر اللہ کے حصے کی بکریاں غیر اللہ کے حصے میں چلی جائیں، شامل ہو جائیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، اللہ کے پاس کیا کمی ہے، خیر ہے جو آ گئی آ گئی، سمجھ آ گئی؟ خیر ہے جو آ گئی آ گئی۔ اور غیر اللہ کے حصے کا کوئی جانور اگر بھاگ کے اللہ کے حصے میں شامل ہو جائے، فلا یصل الی اللہ، کھینچ کے واپس لاتے ہیں، نہیں نہیں حضرت ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ ناراض ہو گیا نا، جلال میں آ گیا تو گھر تباہ ہو جائے گا۔ ایمان سے بتائیں آج اتنا خوف غیر اللہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا اللہ کا نہیں، اتنا غیر اللہ کا خوف ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ منظر بیان کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور مقرر کیا انہوں نے اللہ کے لیے حصہ کھیتی میں سے بھی اور مویشیوں میں سے بھی۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، انہوں نے اپنے خیال میں کہا یہ ہے اللہ کے نام کا، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہے ہمارے شریکوں کے نام کا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو حصہ ہوتا شریکوں کا وہ اللہ کے حصے سے نہ ملتا، یعنی نہ ملنے دیتے، ادھر اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہونے دیتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ مل جاتا غیر اللہ کے حصے میں، کہتے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا ساء ما یحکمون، بڑے ہی برے فیصلے کرتے ہیں وہ، بڑے نا انصاف ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، مخلوق خدا کا خوف ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے حصوں میں غیر اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آگے چلیں، بہت سارے عنوانات ہیں۔ فرمایا صرف یہ مال نہیں دیتے، اپنے بچوں کو بھی اپنے شریکوں کے کہنے پر، اپنے معبودوں کے کہنے پر ذبح کر دیتے ہیں۔ اگلی 7 آیت نمبر 137 کے اندر آیا، فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریکوں نے، ہاں جی، جن کو اپنا یہ معبود اور سب کچھ سمجھتے ہیں، فرمایا ان کے کہنے میں آ کر اپنے بچوں کو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح۔ کئی مثالیں ایسی آتی ہیں جی، پیر صاحب نے کہا تھا تم اپنے بچے کا گلا دبا دو، پیر صاحب نے کہا تھا تم اپنے بچوں کو قتل کر دو، سمجھ آ گئی؟ کئی ایسے سوشل میڈیا پہ واقعات آتے ہیں، ہم تو اپنے پیر صاحب کے کہنے میں آ کر یہ کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آگے ہم چلے، یہ اگلے صفحے پر آیت نمبر 145 میں اسی طرح ہے، انما حرم علیکم المیتہ، وہی والی آیت جو دوسرے پارے میں آئی، وہی آیت جو چھٹے پارے میں آئی، وہی آیت جو 7ویں یہاں 8ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 145، اور اسی طرح کی آیت 14ویں پارہ میں سورہ نحل کی آیت نمبر 115 کے اندر آئی ہے۔ موقع ملے تو میرے بھائیوں گھروں میں ترجمہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ یہاں ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ 4 بڑی بڑی چیزیں کیا کر دی اللہ نے؟ حرام کر دیں۔ مردار، بولو بھائی، حرام، خون، رگوں سے بہنے والا دم مسفوح حرام، اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے۔ البتہ ایک بات ہے، آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے، میں نے کہا نا کوئی اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، مجبور ہو جائے، یا کہیں جنگل بیابان میں پھنس گیا ہے، وہاں حلال ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر نہ کھائے تو مر جائے گا، حرام ہی حرام ہے۔ فرمایا وہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، مگر 2 شرطیں ہیں، غیر باغن، نافرمانی نہ کرے اللہ کی۔ کیا مطلب ہے غیر باغن؟ نافرمانی نہ کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مجبور نہیں ہے اور کھا لیا، یہ نافرمان ہے۔
फिल हकीकत मजबूर हो, फिल हकीकत। या फिर बाज़ उलमा ने यह कहा कि हराम को हराम समझकर खाए, हलाल हलाल न समझे, है हराम लेकिन इसके लिए मैं अल्लाह ने सिर्फ गुंजाइश पैदा फरमा दी है। वला आदिन, और ज्यादती न करे, पेट भर के न खाए, चंद लुकमे खाए जान बचाने के लिए, पेट भरकर न खाए। हमारे शेख रहमुल्लाह फरमाया करते थे दो चीजें हैं, बवक्ते जरूरत खाए, बकदरे जरूरत खाए। लफ्ज नहीं समझ में आया? बवक्ते जरूरत क्या मतलब है? मजबूर हो बवक्ते जरूरत, बकदरे जरूरत सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए। ऐसा नहीं है शापर भर के साथ भी ले जाए। समझ आ गई? आजकल क्या होता है, लाइन में मजार पे लगे हुए हैं और पेट भर के खाया भी है और इन चावलों को बरकत वाला समझ के घर भी ले जाता नहीं ले जाते। अल्लाह तबारक व तआला को हिदायत नसीब फरमा दें। अल्लाह जल्ला शानुहु हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा दें। हाँ, आगे फरमाया फ़इन्ना रब्बका गफूरुर रहीम, जो शख्स मजबूर हो इन दो शर्तों को मद्देनजर रखकर जान बचाने के लिए खा ले तो ख्याल करे, फरमाया उसके लिए उसका रब खूब मुआफ करने वाला है, निहायत मेहरबान है, मैं अल्लाह उसे माफ कर दूंगा। लेकिन मजबूर नहीं तो फिर इन चीजों के करीब जाने की इजाजत किसके साथी को यह मसला समझ आ चुका है, मोहब्बत के साथ हाथ खड़ा कर दें। समझ आ गया? माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इंशाअल्लाह अमल की भी तौफीक देंगे, लेकिन यह इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह, इस्तिकामत। और एक हराम से बचने की बरकत से अल्लाह कई दरवाजे हलाल के खोल देते हैं, याद रखना, कई दरवाजे अल्लाह हलाल के खोल देते हैं। समझ आ गई? घबराना नहीं है कि हर तरफ ये फिजा है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु।